اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادداشت کیا ہے؟ کیا کام کرتی ہے؟ کتنا عمل دخل ہے اس کا ہماری زندگی میں؟ کیا وجہ کہ ذہن پیدائشی طور پہ ہر انسان کو ایک جیسا دیا گیا، مگر سوچنے کا انداز جدا جدا ہے ہر انسان کا۔ اسی عقل سے لوگوں نے فائدے اٹھا لیے اور اسی عقل کو استعمال نہ کرتے ہوئے لوگوں نے ناکامی حاصل کر لی۔ ذہن اور اس کی یادداشت کیا چیز ہے؟ تو بہن بھائیوں، یہ یادداشت، یہ میموری پروسیس، اس کا اتنا ہی دخل ہے ہماری زندگی میں جتنا کہ ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ یاد کا تعلق سوچ سے ہے۔ سوچ خیال بھی کہلاتی ہے، مگر خیال سے جدا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ کوئی یاد ابھری، یاد خیال کی شکل میں تھی، خیال کیا تھا، پھر اس پہ سوچا جاتا ہے۔ سوچ بتاتی ہے کہ اس کا فائدہ، نقصان، اچھائی، برائی کیا ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ذکر کیا کہ یہ یادداشت ہی نامہ اعمال ہوگی جو اس پہ تحریر ہوگا یاد کی شکل میں، تمہارے میرے اعمال۔ وہی اعمال نامے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ کوئی ایک ذرہ اچھائی کا، کوئی ایک ذرہ برائی کا اس سے چھپا نہ رہ سکے گا۔ یہ یادداشت کی ایک منزل ہے، ایک ظاہری، سیدھی، سطحی معمول کی، ایک انسان کی ذات کے ساتھ، روزمرہ معاملات کے ساتھ، ایک عام زندگی، ڈیلی روٹین، کسی ایک ذاتی انسان کا ماضی، حال اور مستقبل۔ سنا ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ مستقبل میں آنے والے واقعات کو وقت سے پہلے ہی موجودہ لائف میں بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگوں میں ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ گزرے ہوئے وقت، بیتے ہوئے زمانوں میں، پاسٹ میں جا کر وہاں کے حالات کی خبر بتا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا پرانے وقتوں میں، پرانی صدیوں میں۔ یہ سب کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ عام انسان کی طرح ایک پیدا ہونے والا انسان، جس کی شکل، عقل، رہنے سہنے کے طریقے سب عام انسان جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ کھاتا پیتا بھی انسانوں کی طرح ہی ہے، وہ چلتا پھرتا بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہے، تو ایسی کیا ایکسٹرا آرڈینری شے اس میں پیدائش کے بعد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات حاصل کر لیتا ہے؟ تو بہن بھائیوں، اس کا جواب سیدھے سادے لفظوں میں یہی ہے کہ وہ اپنی یادداشت کو، اپنی عقل کو باقی انسانوں سے کچھ زیادہ استعمال میں لے آتا ہے۔ روزمرہ کی عام زندگی کے عام روٹین سے ہٹ کر بھی وہ گہرائی میں سوچتا ہے تو اس پہ بہت سے بند راز، بہت سی حکمت کے کلیے کھلنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا وہ کیا سوچ لیتا ہے جو ہم عام انسان نہیں سوچ پاتے؟ جیسا کہ سوچنے سے پہلے خیال کا آنا، اور خیال کا آنے کا تعلق یادداشت سے ہے، تو کیا وہ سوچ پہ فوکس نہ کر کے، خیال پہ فوکس نہ کر کے ڈائریکٹ اپنے اندر موجود یادداشت سے اپنا یہ سفر شروع کرتا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یادداشت ایک بڑی عجیب شے ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو یہ سن کر کہ آپ کے اس ایک دماغ میں، آپ کے اس ذہن میں، آپ کی یادداشت میں نہ صرف آپ کے اپنے راز موجود ہیں، بلکہ اس کائنات میں جتنے بھی واقعات ہوئے
روح کے ازل سے ابد تک تمام انسانوں پہ گزرے واقعات، آنے والے واقعات اس آپ کی یادداشت میں محفوظ ہیں۔ اس یادداشت میں وہ علم بھی موجود ہے جو رب پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ وہ نام سب کے سب، تمام کے تمام اسی طرح، مگر کام اسی کے آتے ہیں۔ اسی کے کام آئے جس نے اس یادداشت کو یاد کیا، عقل سے، خیال سے، سوچ کی مدد سے، اور اس یادداشت میں ملنے والے علم کے خزانوں سے دنیا میں عملی ایجادیں کر کے دکھا دیں۔ ہر ایجاد کے پیچھے خواہ وہ تعمیری ہو یا اپنی عادت و فطرت کے مطابق تخریبی، سب نتیجہ ہے ایکسٹرا سوچنے سمجھنے کے عمل کا، غور و فکر کے عمل کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، بعد میں اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، پھر اس جوڑے سے آج زمین میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اسی پہلے نفس کو جسے رب پاک نے فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کیا، وہ جان حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کو علم سکھا دیا، گویا ان میں جو کچھ بدیت فرما دیا تھا رب پاک نے، ان کے خیال میں، ان کی سوچ میں، ان کی عقل میں، ان کی حکمت میں اور ان کی یادداشت پہ جو سب جمع کر دیا گیا تھا، وہ ٹرانسفر ہوا اس ایک نفس سے اس کے جوڑے میں، پھر اور انسان پیدا ہوتے گئے، اس جوڑے سے تقسیم ہوتی رہی، اس جوڑے سے تقسیم ہوتی گئی، ہر انسان میں موجود وہ یادداشت ٹرانسفر ہوتی رہی، وہ علم موجود رہا، موجود ہے، موجود ہوگا آنے والے انسانوں میں بھی۔ جو بھی انسان جتنا گہرائی میں جا کر غور کرے گا، سوچے گا، وہ اتنا ہی پا لیتا ہے۔ یادداشت کی کلیاں کھلتی جاتی ہیں، آگے سے آگے منظر نمایاں ہونے لگتے ہیں، باتیں صاف ہو کر نظر آنے لگتی ہیں۔ اور یاد رکھنا بہن بھائیوں کہ یہ یادداشت ہر انسان میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ سنتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک دن دو پتھروں کو آپس میں ٹکرایا تو اس میں سے آگ پیدا ہو گئی۔ تب کی اس زمانے کی بہت بڑی ایجاد ہوگی، ذہن کا استعمال۔ تو کیا یہ اتفاقاً ہو گیا؟ کس شے نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ ایسا کرنے سے آگ پیدا ہوگی، انرجی بنے گی؟ یہ اسی یادداشت میں موجود تھا کہ آگ کوئی شے ہے جس سے ہزارہا طرح کے فائدے حاصل ہوں گے اور ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی جان، کوئی بھی ایجاد اتفاقاً نہیں ہوتی، اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں، یاد ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، برسوں کی سوچ ہوتی ہے، جو سوچتے سوچتے انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں اس ایجاد کے اظہار ہونے کا وقت موجود ہوتا ہے۔ جس طرح ہر شے کا صحیح استعمال انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح عقل کا صحیح استعمال انسان کو کامیابی دلاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں درجہ بہ درجہ بڑھنا ہوگا۔ تمہیں بتا دیے دو راستے، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، تم ان میں سے جس بھی راستے کی طرف بڑھے اسی راستے میں درجہ بہ درجہ تمہاری نجات کا سامان ہوگا یا تمہاری پکڑ کا سامان ہوگا۔ اب تمہاری مرضی، جو راستہ چنو۔ راستہ تمہیں بتا دیا گیا، تمہارے اندر، تمہاری فطرت میں موجود ہے، تمہاری یادداشت میں رکھ دیا گیا ہے۔ بات یادداشت کے سمندر سے ابھری، خیال کی موج میں داخل ہوئی، اس کے سوچنے کے دو پہلو ہوئے، ایک میں خیر
اور ایک میں شر، ایک میں اندھیرا اور ایک میں اجالا۔ اب تمہاری سوچ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے راستے پہ تم عمل کرو گے۔ یہ یادداشت تو موجود ہے پہلے سے تمام کی تمام، کیونکہ تقدیریں تو لکھی جا چکی تھیں انسان کی پیدائش سے پہلے ہی، اور ہر انسان وہی عمل کرے گا جو لکھوا کے آیا ہے، جو اپنی مرضی سے کرتا ہے، جو راستہ اچھا یا برا چنتا ہے، کیونکہ رب پاک تو حکمت والا، علم والا، تخلیق کرنے والا اپنے بندوں کو جانتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، کل تو نے، میں نے کیا کرنا ہے، وہ تو رب پاک ہے۔ یہاں ایک عام سا انسان ہی مان نہیں جو کہہ دیتا ہے واقعات دیکھ کے کسی انسان کے کہ مجھے تو پہلے ہی خبر تھی کہ تو ایسا ہی کرے گا، کیونکہ اس کے کرتوت، اس کے انداز، اس کے طور اتوار بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا گل کھلانے جائے گا۔ خدا پاک کا انسان کو قرآن میں بار بار یہ فرمانا کہ غور کرو، تم غور کیوں نہیں کرتے، جھانکتے کیوں نہیں خود میں، اور یہ دنیا ایک کھیل، ایک آزمائش جس کو اتنا سیریس ہو کر سوچتے ہو، جو ختم ہونے کو ہے، اور آخرت جو باقی رہنی ہے تجھ میں، جو تو نے بھگتنی ہے، اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ پلان کرتے ہو مگر دنیا کی زندگی کے سوچیں وہیں تک رکھتے ہو جیسے سمندر کے اوپر جھاگ کی حیثیت، مگر کبھی خود میں دور تک، گہرائی تک نہیں جاتے، سمندر کی گہرائی تک نہیں جاتے، اپنی یادداشت کی گہرائی تک نہیں جاتے۔ بہن بھائیوں، اللہ پاک نے بہت صلاحیت دی ہے انسان کو اپنی سوچوں کو ظاہری دنیا ہی کی زندگی میں ضائع نہیں کرتے رہنا۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں کسی آیت میں کہ یاد کرو جب ایسا ہوا، تو اس آیت کی تلاوت کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ سمجھا کرو، یاد کیا کرو جو رب پاک یاد کروا رہے ہیں۔ اس آیت کو بار بار دہرانا، اس کے مطلب کو بار بار سمجھنا اپنی زبان میں کہ اللہ پاک فرما کیا رہے ہیں، اس پہ غور کرنا، اس کو سوچنا۔ تو یاد کیا کرو جو رب پاک یاد کروا رہے ہیں، اس آیت کو بار بار دہرانا، اس کے مطلب کو بار بار سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اس کو سوچنا۔ اللہ پاک تمہاری یادداشت میں سے تمہارے سامنے وہ واقعہ ظاہر فرما دیں گے جتنا وہ چاہے، جتنا تیری لگن، تیری کوشش، جتنی تمہاری لگن، تمہاری کوشش، تمہاری محنت اور تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہے، اتنا ہی وہ یادداشت کا، وہ نامہ اعمال، وہ یادداشت کا تحریر شدہ تقدیروں کا کاغذ تیرے سامنے ظاہر ہوتا جائے گا۔ اور پھر دیکھنا رب کے رنگ، اپنے ہی اندر موجود رب پاک کے اس انعام کو جسے یادداشت کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ باطن میں جب بھی جاؤ گے، جب بھی اپنے اندر اپنی سوچ کی گہرائی کو پاؤ گے، تو راستہ صرف قرآن ہے، قرآن ہی وہ راستہ ہے، وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو تمہیں یہ سب کی، جو تمہیں سچائی کی حقیقت بتاتا ہے، جو تم پہ، تمہارے دل پہ راز افشاں کرتا ہے۔ تو اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ صلاحیت پا سکو اپنے اندر موجود اس عنصر کی جو رب پاک نے عنایت فرمایا ہے۔
تو بہن بھائیوں، سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو، فی امان اللہ۔